بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہموطنوں، میں ہوں رحمت علی خان جی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز سوات میڈیا ہاؤس. آج کا یہ منچ جو سجایا گیا ہے یہ ہے ہمارے جو ایشیا میں عرب کے لیے تو یہ شام پر ڈیفینڈ ہے. جو شام میں جو ابھی بشارت الاسد جو کہ حافظ الاسد کا بیٹا تھا، اس کو بیٹا ہے اس کو اس کا تختہ الٹ دیا گیا ہے اور وہاں پر باغیوں نے اپنا حکومت قائم کی ہے. اور اس کے تناظر میں اب ہم آپ کو اسلامی تناظر بھی بتائیں گے اور کچھ حقائق جو کہ شام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میری مومنوں میں سے بہتر مومن وہی ہوگا جو ملک کے شام میں ایک گوڑی کی زمین اپنے لیے خرید لے رہی. کہ گوڑی کے لیے زمین تو مثال دیا ہے نا، اصل میں شام جسے سیریا کہتے ہیں، ایک کروڑ 18 لاکھ 80 لاکھ آبادی نے یہ آبادی والا ملک ہے جس کا دارالخلافہ دمشق ہے. ٹھیک ہے، اس کے جو ہمسایہ ہے اس میں ترکی، اسرائیل، لبنان، ترکی عراق بھی ہے، لبنان عراق، ٹھیک ہے، اور اسی طرح لبنان بھی ہے. یہ اس کے جو ہے نا ہمسایہ ہے، یہ اس کے ہمسایہ ہے. سب سے بڑا خطرہ اس کو جو ہے نا وہ اب اسرائیل سے ہے. اسرائیل نے پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً 1000 کے قریب حملے کیے ہیں. چونکہ بشارت الاسد روس نواز تھا، ٹھیک ہے، روس نواز تھا، لیکن چونکہ روس ابھی یوکرین میں پھنس گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بشارت الاسد کا ساتھ دینا مشکل تھا. یہ ایک حقیقت ہے. اور ابھی بشارت الاسد جو ہے نا وہ روس میں ہے، یعنی وہ روس میں اس نے پولیٹیکل اسائلم لیا ہے. یہ اس کی تاریخ جو ہے نا یہ قدیم یعنی تہذیب کے حامل ہے. یہ شام اس کو تقریباً 636 عیسوی میں جو ہے نا پتہ کیا گیا اور اسلامی ثقافت اور تعلیم کا ایک بڑا مرکز بنا دیا گیا. یہ پھر بعد میں عثمانی سلطنت کے ذریعے آیا، تسلط آیا جو کہ 1570 اور یہ 1918 تک تقریباً عثمانی سلطنت جسے ہم خلافت عثمانیہ کہتے ہیں یہ اس کے تسلط میں آیا تھا. پھر یہ جب خلافت عثمانیہ سے نکلا تو یہ آ گیا پھر فرانس کی تسلط میں یہ پھر آیا اور فرانس نے اس کو جو ہے نا 1900 یہ اگر تو یعنی اگر 1918 کو آپ خلافت عثمانیہ کا ختم کر لو نا تو 1920 میں یہ فرانس کے زیر تسلط آیا اور 1946 تک یہ رہا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ آزاد ہوا اور 1970 میں جو حالیہ حکمران تھا بشارت الاسد، اس کا باپ حافظ الاسد وہ اس کا بادشاہ تھا. باپ ٹھیک تھا لیکن بیٹا یہ تھا نا اس کے جو شام کے لیے خدمات تھی وہ اچھی نہیں تھی. انہوں نے لوگوں کو یعنی پش کر کے رکھا تھا. تو اس وجہ سے شام جو ہے نا
وہ ہو، بلکہ اگر ہم کہیں نا 2000 کے بعد شام میں یا 2011 میں شام میں سب سے بڑی لڑائی ہوئی، اور اس کو جو ہے نا بشارت الاسد نے روس کی مدد سے اس کو، اور جو ہے نا امریکہ جو تھا وہ یہاں پر بھی روس کے خلاف لڑ رہا تھا، اور یہ بشارت الاسد کے خلاف تھی۔ حالیہ جو یہ لوگ آئے ہیں اس کا ان کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ جو ہم پچھلے، میں بحیثیت صحابی، میں نے جو میرے 17-18 سالہ یا 20 سالہ میرے جو ایکسپیرینس ہے اس میں نے تقریباً اس ایشو پر، یہ والا ایشو اسرائیل پر، گریٹر اسرائیل والا ایشو پر، اس پر میں نے بڑی تحقیق کی تھی۔ اور میں اگر اپنے آپ کو اس سبجیکٹ میں ڈاکٹر اسرار مرحوم کا میں اپنے آپ کو شاگرد سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہے جو کہ 100% جو پریڈکشنز ہے، جو پیشنگوئی ہے وہ صحیح آ رہی ہے۔ یہ یہاں پر یہ گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے نا، خواب یہ یہاں پر آپ مکمل ہونے والا ہے۔ اسرائیل اگر اس شام کو یا سیریا کو پتہ کرتا ہے خدا نخواستہ، تو ترکی جو ہے نا، ترکی یہ اس کے نشانے پر آ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ترکی کا اسرائیل کے ساتھ بارڈر نہیں ہے، لیکن اگر یہ شام کو فتح کرتے ہیں تو یہ ترکی میں آ جائے گا۔ اب ڈاکٹر اسرار مرحوم نے کیا کہا تھا کہ عربیوں کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، یہ عربیوں کے لیے ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ اب گریٹر اسرائیل میں ماسوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اس تک ان کی رسائی، کیونکہ ان دونوں جگہوں کی جو ان کی حفاظت پر معمور ہے وہ فرشتے ہیں۔ یہ دجال کوشش کرے گا کہ یہاں تک پہنچ جائے، لیکن اس کی فونج یہاں پر نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم اس کو بگننگ آف دی گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، یعنی اوائل کہتے ہیں، تو یہاں پر عرب میں یہاں پر امام مہدی کا ظہور جلد متوقع ہے، یعنی پاسبلٹی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، جو کہ تعلیمات ہے اس کی حساب سے، اسلامک اسٹڈیز ہے اس کی حساب سے میں کہتا ہوں کہ شام، دیکھو اگر ہم آبادی کے لحاظ سے حساب کتاب کریں تو 1.80 کروڑ صرف شام میں لوگ مسلمان بستے ہیں، ٹھیک ہے، اور پورا اسرائیل 1.30 کروڑ کا ہے ساری دنیا میں، یا 1.40 کروڑ، اسرائیل میں 1 کروڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ان کا جو ہے نا، اگر دنیا میں اگر ہم ان 57 ممالک کا ذکر کریں، جہاں 57 ممالک جو اسلامی ممالک ہیں، ان کے 1 کروڑ اور 90 ارب آبادی ہے مسلمانوں کی، لیکن پھر بھی یہ مسلمان، یہ جو سارا سبجیکٹ ہے، یہ پورا سبجیکٹ، اس میں OIC کے زیر نگرانی جتنے بھی یہ مسلمان ممالک ہیں، یہ ان ایک یہودیوں کے نشانے پر ہے۔ اب اگر کوانٹٹی کا ذکر کیا جائے یا کوالٹی کا ذکر کیا جائے تو کوانٹٹی میں ہم ہیں، ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس نیوکلیئر پاور کنٹری بھی ہے، ہمارے پاس ہیومن ریسورسز بھی ہے، ہمارے پاس ہیومن پاور بھی ہے۔ اب یہاں پر ایک ہی قانون اپلائی ہوتا ہے، یہاں پر ایک ہی قانون اسرائیل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، میں عرب میں سے ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں ہے، میں ہند میں سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے، اور مجھے ہند سے
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. تو خراسہ یہ ایک بیلٹ ہے. اب اس کا انسپیرون کے لیے تو کوئی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موسیٰ کی کردار والے، موسیٰ علیہ السلام کی کردار والے نبی تو خاتم النبیین پر آگے تو نہیں ہے نا، اس کی کردار والے یہاں خراسان میں ہے. یہ خراسان ہے. خراسان میں کون سے علاقے ہیں؟ ملکن، کشمیر کے کچھ علاقے اور افغانستان کے کچھ علاقے اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے، یہ خراسانی ایریا ہے. بلکہ خیبر پختونخوا میں صرف ملکن آتا ہے، بقایا کچھ کشمیر میں آتا ہے، کچھ افغانستان میں آتا ہے. یہ ایک بیلٹ ہے جو اس ناسور کا خاتمہ کریں گے. اب وہ شطرنج کی بساط تو بچھائی گئی ہے نا، تو اللہ نے تو ہر وقت کے ظالم کے لیے ایک وقت پر سزا دینے کے لیے جو ہے نا مختلف اپنے جو ہے نا یعنی ایسے جنگجو، ایسے سپہ سالار کمانڈر آئے ہیں اس دنیا میں کہ انہوں نے ان کا خاتمہ کیا ہے. جیسے اگر ہم سب سے بڑا ذکر کریں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اسرائیل اس وقت تو تابع نہیں، اس وقت فلسطین پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی، اور ان کی مابین عہد یہ ہوا تھا، معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مسلمان اور عیسائی، مسلمان جب فتح کیا بیت المقدس کو، تو ان کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے یہ حکم تھا، یہ معاہدے کی ایک شرط تھی کہ یہودی یہاں نہیں آئیں گے. یہ تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد جب ہم سے واپس لی گئی نا یہ فلسطین، جو خلافت عثمانیہ ختم ہوا اور پھر 1948 میں یہ ہم سے گیا، تو پھر اس وقت یہودیوں نے یہاں پر 3 اپنی حکمرانی جو ناجائز ریاست ہے اس کو تسلیم کیا. اصل یہ بیلٹ جو ہے جہاں پر شام، ترکی، عرب، یہ جتنے بھی ہے، یہاں پر 3 مذاہب کے جو ان کی ایک کلیم ہے، یعنی ایک مسلمان، دوسرا یہودی اور تیسرا عیسائی. تینوں ان کو اپنا مقدس جگہ مانتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر یہ آخر میں یہ مسلمان جو ہے نا یہ اس کو فتح کریں گے، اور یہ پورا علاقہ اسلام کا بول بالا پھر ہوگا یہاں پر. اب یہ جو پورا علاقہ ہے نا، اس کو قبضہ کرنے کے لیے، واپس لینے کے لیے یہ خراسانی بیلٹ جائے گا. اور یہ اس کا پہلا مشن کیا ہوگا؟ یہ غزوہ ہند اس کو کہتے ہیں. یہ لوگ ان باتوں پر ہنستے رہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، لیکن جب سامنے یہ ساری چیزیں، یہ ایک خاکہ نظر آ جائے گا نا، کس کو پتا تھا کہ 2 ہفتے پہلے بشارت الاسد جو ہے نا اتنی قوت کے ساتھ اس کی جو حکمرانی ہے یا ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہاں پر تو اگر یہ کوئی یعنی جنوبی کوریا ہوتا جہاں پر فوجی بغاوت ہوئی لیکن 6 گھنٹے میں ناکام ہوئی، یہاں پر کیوں ناکام نہیں ہوئی؟ یہاں پر تو کوریا سے زیادہ پاور تھا بشارت الاسد کے ساتھ. لیکن یہ ایک بنا نہیں ہے، یہاں پر کوئی مذہبی جنون یا جنگ نہیں ہے، اصل میں یہاں پر ہے. تو یہاں پر بشارت الاسد کی کرسی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. اب ہم نے آگے کا جو سٹوری ہے وہ پارٹ 2 میں پھر بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو امام مہدی تک آ پہنچے ہیں کہ یہاں پر اس کے سرکمسٹانسز آئے ہیں. وہ اس کی پہچان یہ ہے کہ کچھ علماء حج میں کہتے ہیں کہ جائیں گے اور اس کو مقام ابراہیم پر پہچانیں گے، پھر وہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یعنی
ہمارے بڑے یا بیت آپ کے ہاتھ پر کرتے ہیں امام کے طور پر، تو پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جائے گا مدینہ، پھر وہاں پر بھی یہ عمراء یا علماء اس کے پاس جائیں گے، پھر وہاں پر کہتے ہیں نا پھر یہاں آئیں گے، تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، تو پھر یہاں پر جو ہے نا اس کے خلاف، دجال کے خلاف ایک جو ہے نا ایک فورس تیار ہوگی اور مسلمانوں کی، اور اس میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ یہودیوں کی تباہی ہوگی، اور اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دنیا میں تو عیسائیت تو ختم ہو جائے گی، عیسائیت تو اس وقت ختم ہو جائے گی، صرف یہودیت اور مسلمانوں کے درمیان معرکہ، اس میں ہندو سکھ یا آپ کوئی اور مذاہب اس میں وہ نہیں ہے، دنیا کی جو آخری لاسٹ اس کو یہودی آرماگیڈان کہتے ہیں، اور ہم اس کو غزوہ ہند کہتے ہیں، اس سے شروعات ہوگی، تو یہ ایک پوری ایک اسٹرکچر ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا۔ شام جو ہے نا، شام میں اب اسرائیل اور مظالم کرے گا آئندہ ہفتوں میں، جس سے کہ انہوں نے غزہ میں کیا ہے، تو یہ اس پوری تصویر کی ایک رخ ہوگی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگی، ٹھیک ہے۔ 1.90 ارب کے مسلمان آج جو ہے نا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، وی آر اسٹینڈنگ ود اور فولڈڈ آرم، وہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کیونکہ گریٹر اسرائیل جو ہے نا اس کا خواب آج کے کل کے اخبار میں بھی اس نے لکھا ہے کہ جب شام پر انہوں نے بمباری شروع کی تو اس کے اسرائیل کے اخبار نے لکھا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا خواب اب پورا ہوگا، تو ان کی مقاصد میں یہ ہے، اس میں ایک ہیکل سلیمانی وہ دوبارہ تعمیر کریں گے، ٹھیک ہے، یا کوشش کریں گے، تو اس کے لیے مسجد اقصی اس کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے گا تھرڈ ٹیمپل کے لیے۔ اس کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ وہ میجک باکس یا ہم جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، تابوت سکینہ، یہ تو چیزیں ہیں جو یہ آپ کو اس چیز کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور ایسا ہوا بھی تھا اس وقت، یہودیوں کا عقیدہ ہے جب بھی یہ کسی کمپرومائز کے لیے جنگ کے لیے جاتے تھے تو یہ تابوت سکینہ اس کے آگے ہوتی تھی۔ پھر جب بختی نصر، اور جس کو یہودیوں کو انہوں نے برباد کیا تھا اس وقت، جسے ٹائٹس کہتے ہیں، بختی نصر، پھر وہ آیا، انہوں نے یہودیوں کو عراق لے گئے اور وہاں پر ان کو زندہ درگور کیا، ایسی جگہ پر کسی خلافت کے دیواریں کڑی کر دی کہ یہ زیادہ تر اس میں 6 لاکھ تھے کہ 12 لاکھ اس وقت بھوک سے مر گئے تھے، کچھ ان میں جو ہے نا بچ گئے تھے۔ اور پھر ہٹلر نے جب ان کو یہ اس کو یہ ہولوکاسٹ بولتے ہیں، ہٹلر نے پھر جب ان کو برباد کیا تو ہٹلر نے یہ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ کے قریب جو ہے نا یہ جویش کو جو ہے انہوں نے مارا تھا، اس میں تقریباً اس وقت 6 لاکھ بچ گئے تھے جو آج 1.30 لاکھ ہے۔ تو اسی پر بحث ہوگی، دنیا میں جو بھی حرام چیزیں ہیں یا اللہ کی نسبت حلال نہیں ہے، جو قوموں میں یہ قوم حلال نہیں ہے، جیسے کتا، بلی اور آپ کو ہاتھی، آپ کو یہ چیزیں جو بھی آپ کو جو حرام ہے نا وہ آپ کو جھنڈ میں نہیں ملے گا، اس کا جھنڈ نہیں ہوگا، بکریوں کا جھنڈ ہوگا، بیڑ بکریوں کا جھنڈ ہوگا، گایوں کا جھنڈ ہوگا، بھینسوں کا جھنڈ ہوگا، مسلمانوں کا بھی جھنڈ ہوگا، 1 ارب 1 کروڑ اور 90 کروڑ، یہ جھنڈ والا قوم نہیں ہے، تو اس کی تعداد جو ہے نا یہ حرام ہے۔ اس کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ان کے خلاف ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اسکرو یاد کریں نعمتی اللتی نعمتون اللہ تعالیٰ انعامتو چی انعام کرے ما پتا سبانے اور تاسو میں افضل گرزولی ہوئے پٹول مخلوقاتو کی، اور تاسو زمادہ ہرسا ناشکری کری دا گرانکتوں کو رحمت علی خان جس تاسو نجات بڑا مغالے گئی بلا بلوگے۔